نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. تو پروگرام نور اسلام، سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ یکم شعبان سن 1443 ہجری بمطابق 4 مارچ 2022 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہے 44131280 اور 44874299. شکیب بھائی، یہ آواز یہاں سے آ رہی ہے جبکہ اس طرح آنی نہیں چاہیے. چلیے، یہ تو دب گئی، لیکن کچھ مشکل ہے کہ جو آواز اس طرح نہیں بلکہ وہاں نمبر نہیں آ رہا. سامعین، آپ ٹرائی کیجیے گا. ابھی آپ ان دونوں نمبروں میں جو آپ کو بتایا گیا ہے ان پہ رابطہ کیجیے تو انشاءاللہ ہم آپ کی کال وصول کرنا شروع کر دیں گے. اور شکر ہے آ گئی یہ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ، نام بتانا چاہیں گی؟ صفیہ. جی محترمہ. میرا سوال ہے کہ تہجد کی نماز میں پڑھ رہی تھی. ویسا تو میں نے عشاء میں 2 رکعت پڑھی تھی، مگر اچانک میں رات کو خیال آیا، اٹھ گئی تو میں بولی چلو اور 2 رکعت پڑھ لوں اور پھر دعا مانگ لوں. تو 2 رکعت، 1 رکعت ہی ہو گئی اور اذان ہو گئی. تو اس کے لیے میرے کو ایسا لگا ابھی میں کیا کروں. 1 رکعت میں نے روکی، پھر اس کے بعد میں پڑھی، تو وہ کہاں تک صحیح ہے؟ روکی کا کیا مطلب؟ آپ تھوڑے ویسے ٹھہری ہوں گی اور پھر آپ نے کنٹینیو کر لیا اور 2 رکعت پڑھ لی؟ ہاں، 2 رکعت پھر پڑھی میں نے. اذان یعنی 1 رکعت پڑھی، 1 رکوع ہو گئی میری، دوسری رکوع میں اذان ہو گئی. اچھا، تو پھر میں نے پڑھنے کا روک کے پھر وہ اذان پوری سننے کے بعد پھر وہ پڑھی، پھر 1 رکوع. نہیں پھر نہیں، اذان نماز میں ہی آپ رک گئی تھی یا سلام پھیر دیا تھا؟ نہیں، نماز میں رک گئی. 1 رکوع پڑھی میں نے، 1 رکوع سجدہ کرنے کے لیے گئی تو اذان ہو گئی. اوکے، تو پھر آپ رکی رہی، آپ نے نماز کنٹینیو نہیں کی، نہ سلام پھیرا نہ نماز کنٹینیو کی، بلکہ اذان سنی. اذان، ہاں، اذان سننے کے بعد پھر آپ نے نماز کو کنٹینیو کر لیا اور دوسری رکعت پوری کر لی. اس طرح ہے؟ ہاں. اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آ جائے گا. اور وہ جو 3-4 ہفتے پہلے بتائے تھے کہ کھلے آسمان کے نیچے تہجد کی نماز پڑھ کے دعا مانگنے سے اللہ دعا سنتا ہے. تو وہ ایسا میں یعنی آدمی لوگ کے لیے ہے کہ عورتیں بھی دعا مانگ سکتی؟ دیکھیے، وہ جو اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس دعا کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حنفی مسلک میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے. اور اس میں کچھ ایک دفعہ سنا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے اس کو یہ طریقہ بتایا ہے، اور دوسری دفعہ جو سنا تھا تو یہ جو بریلوی مسلک کے بانی ہیں یا ان کے بڑے جو لیڈر ہیں احمد رضا خان صاحب، ان کی زبانی یہ سنا ہے. لیکن یہ کوئی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب اگر چونکہ ایک نیک کام ہے، کرنا چاہے تو کوئی کر لے، اس میں مردوں عورتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو مسنون طریقہ نہیں، مسنون دعا میں شمار نہیں کیا جاتا. بارک اللہ. دوسرا سوال ہے میرا. جی محترمہ. جو وظیفے ہوتے نا، تو بتاتے وہ اس پہ بتاتے ٹی وی پہ بلکہ ٹیلی فون میں، تو وہ وظیفے اتنے لمبے لمبے ہوتے. میں نے ٹرائی کری کہ چلو میں بولی مغرب سے
मगरिब से लेके ईशा की अजान तक के 700 बार सूरे कौसर पढ़ो बोले, और 51 बार। तो अब 700 बार तो नहीं हो गए, 400 हो गई और अजान हो गई ईशा की, तो मैंने छोड़ डाली। फिर दूसरे दिन भी ट्राई करी तो उतना ही होगा। फिर मैं बोली इतना लंबा वजीफा पढ़ना जरूरी है या उसमें मेरे को कोई ये होगा, फिर मैंने छोड़ डाली, नहीं जम रेला मेरे को 700 बार पढ़ना बोले। हाँ, ये तो नहीं, अब चलिए जब अभी इसकी बारी, जब सवाल आएगा ना, इसका जवाब आएगा तो उस वक्त बात कर लेंगे, ठीक है जी? वो वजीफे के बारे में पूछ रहा है, ये वजीफे इतने लंबे लंबे बता रहे हैं। अच्छा। अब मेरे दिल में आता कि सही में पढ़ने से ये मुश्किल आसान हुई, वो मुश्किल आसान हुई, सही पढ़ने जाती तो इतनी लंबे लंबे, कोई हजार मर्तबा पढ़ो बोल रहा, कोई 700 मर्तबा पढ़ो बोल रहा। जी जी, तो चलो इंशाल्लाह जी, ये है ना। हाँ चलो, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपके मोहतरमा, फी मान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, नाम? मेरा नाम खालिद है, खालिद मोहम्मद। खालिद मोहम्मद साहब, खुशामदीद। क्या सवाल है भाई? जी, मेरा सवाल है कि जैसे यहाँ हम लोग फजर की नमाज जो इमाम पढ़ाते हैं ना, तो वो 2 महीना से मतलब इसमें दोनों दुआ कुनूत पढ़ा रहे हैं। क्या ये मुनासिब है? वो लोग बोलते हैं कि इसका हदीस भी आ चुका है और ये सुनना है। सही। और दूसरी सवाल है, जैसे रमजान में हम लोग वो पढ़ाते हैं नफल जो है जमात में पढ़ाते हैं, क्या ये नफल जमात में बस सिर्फ पढ़ा सकते हैं या रमजान के अलावा दूसरे महीनों में भी पढ़ा सकते हैं? नफल से मुराद आपकी जो तरावी नमाज कहलाती है? जी जी, तरावी। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी, इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, नाम बता दें और सवाल भी। सर, मेरा नाम सलीम खान है। जी सलीम भाई। जी सर, हमारा एक ही सवाल था कि जो बिल्ली होता है ना, पालतू बिल्ली आएगा, हाँ, जो हमारे पालतू बिल्ली जो नमाज पढ़ते हैं वक्त गोद में आ बैठ जाती है, तो एक किसी ने हमको पूछा कि सवाल पूछो क्या सही है गलत है, कोई मुश्किल तो नहीं है? अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपके भाई, फिर अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुल्लाह खैर। जी, वसीम तबस्सुम बात कर रहा हूँ। जी कैसे वसीम हैं आप? भाई, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मेरा एक सवाल है, वो ये कि देखें, जब इंसान कोई नेकी करता है तो कहते हैं कि दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए। तो अब ये है कि उस दौरान शैतान भी वसवसे ज़हन में ऐसे डाल देता है, जब इंसान कोई नेकी करने जाता है कि यार फलां के थ्रू करोगे वो तुम्हारी तारीफ करेगा, यानी कि ये वसवसे ही हैं जो इंसान के ज़हन में इस तरह के आते हैं। लेकिन अब इन चीजों से बचने के लिए क्या किया जाए? अब बहुत से लोग हैं जो इस तरह किसी को खैरात देते हैं। अब यहाँ से तो नहीं ऐसा हो सकता कि भी हाँ किसी के थ्रू ही देना पड़ता है कि भी आप फिक्र ना करना, लेकिन आप फलां की मदद कर दो। लेकिन जिस शख्स के थ्रू वो जा रही होती है तो फिर ज़हन में ये होता है यार ये किसी से जिक्र ना करे, पता नहीं अल्लाह ताला की, क्योंकि जो भी इस तरह का काम होना चाहिए वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। तो वो जब ये ज़हन में इस तरह के वसवसे आ रहे हो तो कैसे फिर वो कहते हैं ना, सबसे पहले जो जहन्नम में डाला जाएगा वो मुजाहिद ही होगा, जो कि सिर्फ के लिए अब लोगों की तारीफ के लिए जिसने जिहाद किया होगा। जी जी, तो इस तरह की बहुत सी चीजें मुजाहिद भी, कारी भी और माल खर्च करने वाला, तीनों हैं ये। जी, 3 है। दूसरा सवाल क्या है आपका भाई? हाँ, बस ये एक सवाल था, तो जो है ना इंशाल्लाह जवाब बताए कि कैसे इससे बचा जाए। इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका, बारक फी मान जी। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, नाम बता दें। मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जो दाढ़ी रख के उसके बाद से फिर से वापस से मुंडवा लेना, तो मतलब ये सही है, गुनाह है?
یا ہمیشہ رکھنا ہے یا پھر رکھ کے تھوڑے دن رکھ کے پھر اپنی مرضی سے پورا کلین شیپ کر لینا؟ تو اور اس کے بعد میں نمازیں وغیرہ اس میں برابر ہوگی نہیں ہوگی اس کے بارے میں پوچھنا تھا. بس یہی سوال. انشاءاللہ جواب آئے گا جی. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. اور اب چونکہ مولانا کال نہیں ہے کوئی یا آ گئی ہے, چلیے یہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام شفیق الاسلام. جی شفیق الاسلام. جی شفیق بھائی خوش آمدید. میرا سوال منافقین کا وجہ کیا ہے, علامت کیا ہے؟ ایک نمبر سوال. وہ تو بہت زیادہ ہے جی. تو ہم لوگ کیسا پہچانے کا کون منافق ہے کون مومن ہے؟ اچھی بات. اور دوسرا سوال, منافقین سے بچنے کا طریقہ کیا بنا سکتا ہے؟ منافقین سے یا نفاق سے؟ منافق لوگوں سے. اچھا منافق لوگوں کے لیے جی بچنے کے لیے ہم لوگ کو کیا کرنا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو لے لیں گے اس کا جواب بھی آ جائے گا, لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے نا کہ نفاق سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے, تو وہ زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. دوسروں کے بارے میں کوئی منافق ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن خود اپنے بارے میں کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا ہوں, یہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے اور اس طرف توجہ کی جانی چاہیے بھائی. کسی بھی آدمی منافق تو کیسے پہچانے کا میں منافق ہے؟ ہاں اپنے بارے میں کہ کہیں مجھ میں نفاق تو نہیں آ گیا, اس کے وہ کیسے پہچانا جا سکتا ہے, اس میں کیسے بچ سکتا ہوں, یہ ایک بہت اہم پہلو ہے. اس طرف ہمیں اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. دوسروں کے بارے میں تو پتہ چلے نہ چلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ آپ کا شفیق بھائی. جواب آئے گا ابھی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور نہیں ہے کال تو ہم آتے ہیں اب جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور مولانا پہلا سوال محترمہ ہماری سامعہ محترمہ صفیہ صاحبہ کا کہ تہجد کی نماز پڑھ لی انہوں نے اور عشاء کے ساتھ ہی 2 رکعت بھی پڑھ لی تھیں. اس کے بعد میں آنکھ کھلی تو سوچا کہ ابھی اذان ہونے میں وقت ہے. تہجد پڑھ رہی تھی کہ اذان ہو گئی. 1 رکعت پڑھی تھی, پھر انہوں نے نماز میں رکتے ہوئے ہی پوری اذان سنی اور اس کے بعد پھر وہ جو دوسری رکعت رہ گئی تھی دوسرا رکوع وہ مکمل کر کے نماز پڑھ لی. کیا اس طرح ان کی یہ تہجد ہو گئی یا نماز ہو گئی یا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے ماشاء اللہ جو باجی ہماری ہے انہوں نے نماز تہجد کا ذکر کیا ہے. بہت اچھی بات ہے, نیکی کی بات ہے, اور ہم تمام مسلمان مرد و خواتین سے امید رکھیں گے کہ اس طرح جو ہے نماز تہجد کی عادت ڈال لیں اور اس کی پابندی کریں, کیونکہ یہ پیارے نبی اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے. جی اب سب آتی ہے دوسری بات کہ اذان ہونے کے قریب جو ہے وہ کھڑی ہو گئی نماز کے لیے, پھر جو ہے نماز کے دوران اذان شروع ہوئی تو احتیاط یعنی یہ اس طرح کر لیتی کہ نماز یا تو جلدی پڑھ لیتی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران اذان ہو گئی یا اذان ہو رہی ہے صاحب بھائی, تو اس میں انتظار کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اگر انتظار بھی کرتی مثلا تو نماز کے دوران اذان کا جواب دینے سے پھر نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے, اور اذان کی جو دعا وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ. تو اس طرح انتظار کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ان کو چاہیے تھا کہ نماز جو ہے وہ مکمل کر لیتی, بس یعنی اس طرح نماز مکمل ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ معلومات نہیں تھی اسی لیے جو ہے نماز پہ انشاءاللہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن اس طرح بلا وجہ نماز میں انتظار کرنا یہ سمجھ کے کہ اذان کا احترام یہی ہے کہ ہم نماز کو جو ہے جاری نہ رکھیں, کنٹینیو نہ کریں, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ جو ہے بالکل نماز کو جاری رکھیں, نماز مکمل کریں. اور جہاں تک اذان کا سننا, اذان کا جواب دینا, اذان کے بعد دعا پڑھنا, یہ جو ہے یعنی چونکہ اس وقت اگر موقع نہیں ملا تو ماشاءاللہ باقی 4 نمازیں ہیں اور ہر دن کی ہر نمازیں 5 نمازیں ہیں. اس طرح دوسرے اوقات میں جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال بہن صاحبہ نے جو بھی اس طرح جو ہے انہوں نے انتظار کیا تھا اور نماز مکمل کی, اس میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن آئندہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور محترمہ کا دوسرا مسئلہ کہ وظیفے یا وظائف سنتی ہیں ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر
पढ़ लिया कि आप जी इतनी दफ़ा इतने 100 मरतबा इतने 1000 मरतबा ये वजीफा पढ़ेंगे तो आपका फलां काम हो जाएगा, और वो उतनी देर में जितनी वो वक्त बताया जाता है कि ईशा से लेकर मगरिब से लेकर ईशा तक आप 700 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, वो पूरी नहीं होती। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? यस साहब, पहली बात यह है कि इस तरह मखसूस सूरतें, मखसूस आयतें वगैरह इनको इतनी दफ़ा पढ़ा जाए तो ये उलमा का इज्तिहाद है, चूँकि या तो कुरानी आयत है या सूरतें हैं, अहादीस की मुस्तनद और मसनून दुआएं हैं, लेकिन तादाद के बारे में जो है उलमा की तहक़ीक़ ये है कि अपनी तरफ से मुकर्रर ना किया जाए, जितना मौका मिले पढ़ें। ये जो तादाद मुकर्रर करके पढ़ना ये लोगों का इज्तिहाद है कि उलमा ने अपनी तरफ से इस बात को पेश किया। इसका फ़ायदा हो सकता है किसी को हो जाए किसी को न हो, चूँकि इज्तिहाद का मामला है। ये हो गई पहली बात। तो ये ज़रूरी समझना कि इतनी दफ़ा मुकम्मल करना है, तो फिर ये ज़रूरी समझना ये बात जो है ठीक नहीं है। और इस तरीके से कुछ मखसूस आयतों को, सूरतों को मखसूस तादाद में पढ़ना, इस बात पे गौर कीजिए कि उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए सूरतें पढ़ी जाती हैं, तादाद मुकर्रर की जाती है, क्या ये मकसद जो है कुरान की किसी आयत की दुआ अगर कुछ है मसलन, या हदीस की कोई दुआ है जिसकी वजह से भी ये मकसद पूरा हो सकता है, तो ये तादाद मुकर्रर किए बगैर भी ये काम पूरा हो सकता है। जैसे गुनाहों की बख्शिश के लिए रब्बना ज़लमना है, और उसी तरह दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए रब्बना आतिना है, और परेशानी दूर होने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इस तरह की जो दुआएं हैं इनको जो है बार बार दोहराते रहें बगैर तादाद मुकर्रर किए। इसीलिए बहन साहिबा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई उनको किसी सूरत के ज़रिए फ़ायदा, कोई सूरत पढ़ के फ़ायदा उठाना चाहती हो तो तादाद के बारे में फ़िक्र न करें, जितना मौका मिले पढ़ें, और जब मौका नहीं मिलता है तो फिर जिस हद तक उनको मौका मिला उस हद तक पढ़ लें, क्योंकि कुरानी आयत, इसीलिए हम ये भी नहीं कहते कि सुन्नत है, ये भी नहीं कहते कि ये गलत है, लेकिन ये कहेंगे कि ये प्यारे नबी से साबित नहीं है, उलमा का इज्तिहाद है, कोई पढ़ता है सवाब मिलेगा, लेकिन इसको ज़रूरी समझना ये मुनासिब नहीं है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, तादाद के हवाले से मानना ये पहले तो हमारे पेशे नज़र ज़रूर रहना चाहिए कि कुछ दुआओं के बारे में अल्लाह के रसूल ने तादाद मुकर्रर फरमा दी है। जैसे हर नमाज के बाद आप ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू 10 मरतबा, फजर में और मगरिब में 10 मरतबा, ये अल्लाह के रसूल ने तय कर दिया, इसलिए हम उसकी पाबंदी करेंगे। जी सर। लेकिन हर दुआ के साथ ये ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ ये पता करना चाहिए कि क्या अल्लाह के रसूल ने ये तय किया है, ये बताया है कि इतने मरतबा पढ़ो, और ये बात पूरे शरह सदर के साथ कही जा सकती है कि अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफा नहीं बताया जिसमें सैकड़ों के हिसाब से कोई वजीफा पढ़ने के लिए कहा गया हो। वो उलमा के अपने इज्तिहाद हैं, उसमें सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और उलमा की जो कहानियां मंजर आम पर आ रही हैं, जिस तरह वो झूठी कहानियां बनाते हैं, उसी तरह उनके कई लोगों के अब वो झूठे वजीफे भी हैं। जी सर भाई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। खालिद मोहम्मद साहब का सवाल के फजर की नमाज में 2 माह से उनके यहाँ मौलवी साहब या इमाम साहब दुआए क़ुनूत पढ़ रहे हैं और फरमाते हैं कि ये हदीस में आया है, क्या इस तरह दुआए क़ुनूत फजर की नमाज में पढ़ना सही है? जी साहब भाई, जहाँ तक दुआ क़ुनूत का मामला है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दुआ क़ुनूत पढ़ी गई, नमाज फजर में भी, 5 नमाज़ों में भी, ख़ास तौर पर जब मुसलमानों के ऊपर, उम्मत इस्लामिया के ऊपर परेशानियाँ जब उनको लाहिक हो रही थी, तो मुसलमानों की नजात के लिए और उनको जालिमों के जुल्म से छुटकारा हासिल होने के लिए प्यारे नबी ने इस दुआ की पाबंदी की। इस तरह दुआ क़ुनूत आपने पढ़ी। जहाँ तक वितर के अंदर दुआ क़ुनूत की बात, इसमें जो है अक्सर उलमा की तहक़ीक़ ये है कि ये मुस्तहब है, बाज़ उलमा इसको नमाज वितर में वाजिब मानते हैं, और जहाँ तक नमाज फ़जर की बात, इसके अंदर जो अक्सर उलमा इसको जो है जायज़ मानते हैं, अगर कोई पढ़ लेता है हरज नहीं है, लेकिन शाफ़ी उलमा इसको जो है मशरू मानते हैं कि फ़जर की नमाज में हर दिन जो है दुआ क़ुनूत पढ़ी जाए। तो ये उनका जो है जो मुख्तलिफ दलाइल हैं, जो प्यारे नबी के दौर में फ़जर की नमाज में प्यारे नबी ने जो है दुआ क़ुनूत पढ़ी, तो फिर उन्होंने जो है उसी को हमेशा के लिए करार दिया कि हमेशा पढ़ना ये मशरू है। तो अगर इस तरह कोई बंदा मुसलमानों के हालात जो है सुधर जाने के लिए, जालिमों के जुल्म से उम्मत इस्लामिया को छुटकारा मिलने के लिए अगर कोई पाबंदी से पढ़ते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, उनकी नमाज भी सही होगी और आपकी नमाज भी सही होगी। और जो उलमा जो है ये कहते हैं कि हालात के लिहाज से इस तरह दुआ क़ुनूत पढ़ी जाएगी। प्यारे नबी ने कुछ मुद्दत तक दुआ क़ुनूत पढ़ी, उसके बाद आपने दुआ क़ुनूत को छोड़ दिया। इस दलील को बुनियाद बनाकर जो उलमा, आज भी बहुत सारे उलमा दुआ क़ुनूत फजर की नमाज में नहीं पढ़ते, उनकी नमाज भी इंशाअल्लाह सही होगी। इसीलिए अगर कोई इमाम साहब इस तरह पढ़ रहे हो, आप परेशान मत हो, उनके पीछे नमाज बिल्कुल जायज़ होगी, कोई हरज नहीं है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।
خالد بھائی کا دوسرا سوال یہ کہ جس طرح رمضان میں نفل جماعت سے پڑھی جاتی ہیں، تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں، کیا غیر رمضان میں بھی نوافل جماعت کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں؟ اس صاحب جہاں تک ماہ رمضان میں جو ہے جو قیام رمضان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پیارے نبی نے ماہ رمضان میں جو ہے قیام رمضان کی نماز کی ترغیب دی، اس کی فضیلت آپ نے بتائی، اور اسی کے بنیاد پر جو ہے پیارے نبی نے کچھ راتوں میں یہ نماز باجماعت پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا، یعنی یہ سوچ کر جماعت سے نہیں پڑھائی کہ ایسا نہ ہو کہ نماز امت اسلامیہ کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس اندیشے سے آپ نے ترغیب تو دی۔ اور پیارے نبی دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ جو ہے مسجد نبوی کے اندر کسی حافظ کے پیچھے 3 آدمی، کسی کے پیچھے 10 آدمی، کسی کے پیچھے کچھ اور، تو حضرت عمر نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے 2 حفاظ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی ایک حافظ صاحب پہلے، دونوں صحابہ تھے، اس کے بعد جو ہے ایک تو ابی بن کعب، دوسرے تمیم داری، تو اس طرح جو ہے ان دونوں کو امام بنایا کہ آپ دونوں جو ہے نماز پڑھائیں گے، تو اس طرح جو ہے ماہ رمضان میں باجماعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد سے بات آتی ہے کہ عام دنوں میں بھی کیا اس طرح کی نفل نماز جو ہے باجماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ تو کچھ نمازیں ایسی ہیں جو باجماعت پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک تو ہے جیسے سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز، یہ فرض میں یہ نماز جو ہے فرائض کے طور پہ شمار نہیں ہوتی، پھر بھی جو ہے باجماعت پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن عام جو ہے تہجد کی نمازیں اور جو نفل نمازیں ہیں ان کے لیے باجماعت پڑھنا یہ کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی عادت نہ ڈالے بلکہ تنہا پڑھیں، اور کبھی کبھی پڑھنے کے سلسلے میں ہمارے سامنے کئی دلائل ہیں۔ ایک دلیل تو وہ ہے جبکہ پیارے نبی اپنی اہلیہ حضرت میمونہ کے گھر پر جب گئے تو پیارے نبی کے ساتھ ابن عباس کھڑے ہو گئے، ایک اور دفعہ پیارے نبی کے ساتھ حضرت جابر کھڑے ہوئے، ایک دفعہ حضرت پیارے نبی کے ساتھ حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے نفل نماز کے لیے، تہجد کے لیے، اس طرح جائز ہے۔ اس طرح حضرت انس کی والدہ نے جو ہے پیارے نبی کو اپنے گھر پہ بلایا کہ آپ ہمارے گھر پہ آ کے نفل نماز پڑھیں تاکہ ہم لوگ اسی جگہ کو جو ہے نماز کے لیے جگہ بنا لے، تو پیارے نبی ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، ایک جگہ آپ نے نماز باجماعت پڑھائی، پھر انہوں نے اسی جگہ کو اپنے لیے نمازوں کے لیے مقرر کر لیا۔ اس طرح جو ہے اگر کبھی کبھی نفل نماز باجماعت پڑھائی جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اس طرح نہ کرے کیونکہ پیارے نبی نے اس طرح ہمیشہ نہیں کیا۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ سلیم خان صاحب اور ان کے کوئی دوست بھی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں بلی پالی ہوئی ہے اور نماز کے دوران بلی گود میں آ جاتی ہے، اس سے نماز متاثر تو نہیں ہوتی؟ جس سے یہاں پر بات یہ ہے کہ بلی کے سلسلے میں حدیث ہمیں ملتی ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ الطَّوَّافَاتِ، کہ بلی جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جبکہ ایک صحابی جن کا نام میں بھول رہا ہوں، تو وہ صحابی جو ہے وضو کر رہے تھے، وضو کے لیے ان کی بہو نے لا کر پانی رکھا، تو اسی میں سے وضو جب کر رہے تھے برتن سے، تو ان کی بہو نے کہا کہ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں اس پانی میں بلی نے منہ ڈالا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم پریشان مت ہو جاؤ۔ پیارے نبی نے بلی کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے من الطوافین علیکم الطوافات، تمہارے گھروں میں آنے جانے والی، گھومنے پھرنے والی ایک جانور ہے۔ تو اس بات کی بنیاد پہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ بلی نے اگر منہ ڈالا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح اگر بلی جائے نماز پہ آتی ہے، گھر میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس جگہ کو دھونا صاف کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پیارے نبی کے دور میں مسجد نبوی کے چونکہ دروازے نہیں تھے تو صحابہ کہتے کبھی کبھی کتے بھی آ جایا کرتے تھے، پھر ہم لوگ ان کو بھگا دیتے، لیکن اس جگہ کو نہیں دھویا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو بلی جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو یہ تیقن ہے کہ بلی کی نجاست، پیشاب یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے جسم کو وہ نجاستیں نہیں لگی ہیں، اور وہ نجاست آپ کے کپڑوں کو، لباس کو، جسم کو منتقل نہیں ہو رہی ہے، تیقن اگر آپ کو ہے تو پھر بلی آ کر آپ کی گود میں آ کر بیٹھتی ہے، پھر آپ نماز مکمل کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح بلی آ کر بیٹھنے سے نماز یعنی آپ کا لباس پاک و صاف ہوگا نہیں ہوگا، یہ شک تو اپنی جگہ الگ ہے، لیکن جو نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے تو اس میں جو خلل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں رہتی، نماز کی طرف، دعاؤں کی طرف نہیں رہتی، بلکہ بلی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، توجہ منتشر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو بے شک آپ بلی کو پالیں، اس کو جہاں پہ رکھنا ہے رکھیں، کھانا پانی چارہ دیجیے، لیکن اس طرح نماز کے سلسلے میں عادت نہ ڈالیں۔ اور خاص طور پر اگر آپ کے پاس یعنی بچے وغیرہ ہو، ماشاءاللہ اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بلی کے بال وغیرہ آپ کے لباس پہ گرے، پھر وہی بال جو ہے وہ کھانے پانی میں گرے، پھر بچے اس کو کھا لے پی لے، پھر اس کے بعد بچے بھی بیماری کا شکار ہو جائے۔ اس طرح یعنی لوگ جو بات پیش کرتے ہیں، تو بلی کی تربیت اپنی جگہ ہے، لیکن بلی کے بارے میں احتیاط بھی کریں تو اس طرح بہتر رہے گا۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ ایک کال ہے، وصول کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. جی میرا نام امجد اقبال ہے. جی امجد بھائی. اور سوال سر جی یہ ہے کہ ایک آدمی اثر کی جماعت کراتا ہے جی. اس کے بعد جماعت کے بعد پھر جو ہے کچھ نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اثر کی نماز جب ہو جائے تو اس کے بعد پھر کوئی سجدہ نہیں ہے مغرب تک. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو قضائے عمری ہے یا کچھ اور ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا یہ اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا ایک سوال ہے کہ بس اپنے ہی فیملی سے ہی ہے کہ ایک بزرگ ہیں ان کا تھوڑا عمر کے ہو گئے ہیں تو کچھ بات ان کے جو ایک ذہن میں بٹھا دی گئی ہے تو وہ وہی ہو جاتی ہے. تو وہ اپنے بیٹے سے آج کل بہت زیادہ ناراض ہے. ناراض اس وجہ سے ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں ہے, میری جگہ فروخت کر دی ہے, مجھے علم ہی نہیں. حالانکہ جو جگہ جس آدمی کے نام پر ہوتی ہے وہ جب تک سگنیچر نہ کرے دستخط نہ کرے وہ ہو ہی نہیں سکتی. وہ ان کے ہوتے ہوئے وہ سارا کچھ کیا لیکن وہ ابھی کافی عمر کے ہو گئے ہیں اور ان کے یہ ہے تو ان کا بیٹا بہت پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں کچھ بدعا یا کچھ اور ایسا نہ کچھ کر دیں. تو اس کے لیے کیا کوئی طریقہ کار ہے؟ کچھ دعا بتا دیں یا کچھ ایسا کوئی وظیفہ یا کچھ ایسا بتا دیں تاکہ کچھ حالات اچھے ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. اور ایک اور کال بھی ہے, یہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آنا چاہیے. چلیے یہ تو بات نہیں بنی, کٹ گئی. تو اب ہم اگلے اچھا یہ آ گئی ہے. چلیے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہد ہے. جی شاہد بھائی. میرا سوال ہے کہ میرے بھائی ہیں بڑے جی, اور وہ جو ہے کچھ مطلب پہلے جو ہے کہیں نوکری کرتے تھے تو وہ جو ہے کچھ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے ان کو جو ہے نوکری سے نکال دیا گیا. جی. اور اس کے بعد ان کے پیچھے فیملی ہے, لڑکے ہیں, 2 لڑکیاں ہیں بڑی ہیں, اور پلس اس کے بعد ابھی جو ہے 2 مہینے سے وہ گھر پہ رہتے ہیں. تو اچھا میری جو فیملی ہے, میری فیملی سے ان کی فیملی جو ہے ہر وقت جو ہے جیسے لڑائی جھگڑے پہ رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو جو ہے کوئی راستہ یا کوئی بزنس کرا دوں, کچھ کرا دوں جس سے ان کے حالات سدھر جائیں. لیکن ان کو جب میں سپورٹ کرتا ہوں تو وہ جو ہے میرے سپورٹ سے تو سپورٹ لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو ہے اس کے بعد جو ہے جب ان کے حالات سدھرتے ہیں نا پھر وہ جو ہے لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں, اکثر کر کے میری فیملی کو پریشان کرتے ہیں. تو ان کی پریشانی سے میں پریشان رہتا ہوں. تو ایسے میں کیا کروں, تھوڑا میرے کو بتائیں ذرا. انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جی فی امان اللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید قادری ہے. میرا ایک سوال ہے. کیا نام ہے؟ شیخ نبی سید قادری. سید قادری صاحب. جی ہاں جی. میرا ایک سوال ہے کہ ہم لوگ ابھی کرونا کی وجہ سے تو مسجد بند ہو گئی تھی پچھلے سال, وہ تو ابھی کھل گئی مسجدیں. اب وہ گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت سی ہو گئی ہے, اور کبھی ہم آفس سے آنے میں لیٹ ہو گیا تو میں اپنے فیملی کے ساتھ میں نماز جماعت سے پڑھا ہوں. شام کبھی لیٹ ہوتا ہے تو مغرب. تو یہ صحیح ہے یا مسجد میں ہی جانا ہے؟ فیملی کو لے کے جماعت سے پڑھانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ تھوڑا سی وضاحت کرنا. اچھی بات ہے. السلام علیکم. شکریہ. بارک اللہ فیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. اور مولانا اگلا سوال وسیم بھائی کا کہ نیکی کرتے ہوئے یہی ہدایت کی گئی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے, ایک ہاتھ سے خرچ کر رہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو. لیکن جب کسی یہاں اگر ہیں اپنے کسی رشتہ دار سے کسی دوست سے کہا گیا کہ فلاں غریب آدمی ہے اس کو میری طرف سے اتنے پیسے دے دینا, اس کی مدد ہو جائے گی, پھر یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو ریاکاری ہو جائے گی, اس کو کم از کم اس کو تو پتہ چلی گیا ہے نا, تو پھر
اب اس طرح کے جو وسوسے آتے ہیں ان سے کس طرح بچا جائے؟ یہ سب ہے، بے شک موصوف کی یہ سوچ اپنی جگہ صحیح ہے، جیسے جو حدیث بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کے ساتھ وہ خوش نصیب افراد جن کو جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اس وقت جو بات بتائی گئی ہے کہ ان میں سے ایک شخص ایسا ہے، رجل انفق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، کہ ان میں سے وہ شخص جو اپنے داہنے ہاتھ سے جب پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اس حد تک اسے چھپاتا ہے رازداری کے ساتھ کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ داہنے ہاتھ نے کس کو کتنا دیا ہے. تو یعنی حتی الامکان اخلاص کے لیے کوشش کریں، اور سب سے آسان بات یہ ہے بھائی کہ اخلاص کی دعا کریں، ریاکاری سے بچنے کی دعا کریں، بس یہی بات. اور جو کچھ آپ دے رہے ہیں تو قبولیت کی دعا کریں، سب سے اہم بات تو یہی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں، وسوسے انسان کو ہر جگہ آتے ہیں. نماز کی یعنی نماز میں جب کھڑے ہیں تب بھی وسوسے انسان کے لیے آتے ہیں، اور انسان کے دل میں غلط جذبات آ سکتے ہیں، غلط خیالات آ سکتے ہیں. تو ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر آپ ان سے لطف اندوز نہ ہوتے ہو، ان سے خوش نہ ہوتے ہو، ان سے پریشان ہوتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بچائیں، تو شیطان جو ہے آپ کو پریشان کرنے کے لیے ایسے خیالات لے آتا ہے. تو ان کے بارے میں پریشان مت ہو، اپنی جو بھی نیکی ہے اس کو آپ جاری رکھیں. اس طرح سوچیں گے صاحب، ہر آدمی جو یہی سوچے گا کہ جیسے مثال کے طور پر نماز کو جا رہا ہے تو لوگ دیکھیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر وہ بھی سوچے گا کہ بھی ریاکاری ہے. صاحب بھائی ماشاءاللہ پروگرام پیش کر رہے تو لوگ جو ہے صاحب بھائی کے پروگرام کو یعنی پسند کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں. صاحب بھائی سوچیں گے کہ بھی لوگ تعریف کریں گے تو نیکی کہاں جائے گی، تو نیکی انشاءاللہ ملے گی. تو اسی لیے جو ہے ان وسوسوں کو جو اپنے ذہن سے دور کریں. اور جو صاحب وسوسے کے بارے میں جو سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے نا، ان کو کثرت سے آپ پڑھا کریں، اور اس خیال سے جو ہے آپ نیکی سے باز نہ آئے بلکہ نیکی کو کنٹینیو کریں، جاری رکھیں. اور پھر آپ اس بارے میں سوچئے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جس حد تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ تو آپ کی اختیار کی بات. اس کے بعد جو آپ کی اختیار میں نہیں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو ان وسوسوں کو آپ دور کر دیجئے اور اپنا جو بھی نیک کام اس کو جاری رکھیے اور قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. مولانا اس پہ تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی صاحب ضرور. بارک اللہ فیکم. خالد بھائی، سلیم خان صاحب کی طرف سے وسیم بھائی کا یہ سوال. وسیم بھائی، آپ نے جو جس مسئلے کی نشاندہی کی ہے نا، یہ سب کے لیے، سب کے ساتھ یہ مرحلہ، یہ مسئلہ پیش آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے کہ کہاں کس طرح کسی فرد کی نیکی ضائع ہو جائے گی، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی کہ اچھا قیامت کا روز ہے، وہاں حساب ہو رہا ہے اور کہہ کہ میں نے یہ نیکی کی تھی. اللہ کہا کہ نہیں، یہاں پر آ کے تیرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ میں ذرا بلند آواز سے اپنی آواز بلند کر لیتا ہوں قرآن پڑھتے ہوئے، اور وہ فلاں فرد سن لے گا تو وہ کہے گا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی تلاوت ہے. اب تو نے یہ خیال آنے کے بعد وہ عمل کر لیا تھا، اس لیے وہ عمل اس طرف ہو چلا گیا، اس پہ کوئی اجر نہیں ہے. یہاں بہت چھوٹا سا اور بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی خیال آئے، اس خیال کی پیروی کرنا یہ اس اجر کو، اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے. لیکن اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لینا یہ اس کی ذریعہ بن جائے گا. آپ اللہ کی پناہ طلب کر لیں گے اس خیال کے آنے پر، تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ وسوسہ، وہ خیال نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو فالو کر دیا، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہہ دیا اور اس پہ چلتے رہے، اللہ کی پناہ طلب نہیں کی، تو اس پہ آپ کو ڈر ہونا چاہیے کہ آپ کی وہ نیکی ضائع ہو جائے گی. آپ اپنے بھائی کو کہتے ہیں، کسی دوست سے کہتے ہیں کہ فلاں کو مدد کر دینا، اور بعد میں خیال آیا کہ اچھا اس کو تو پتہ چلی گیا نا کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، واہ، اب آپ نے واہ کہہ دیا، نیکی ضائع ہو جائے گی. لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ شیطان کی تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اس طرح کا خیال اپنے دل میں لائیں اور اس خیال کو، اس وسوسے کو ترک کر دیں، اس سے جان چھڑائیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی نیکی، آپ کی وہ عبادت، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. جی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ. محمد سلیم صاحب کا سوال داڑھی سے متعلق ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو داڑھی رکھ لیتے ہیں، چند دن کے بعد پھر اسے شیو کرا دیتے ہیں، منڈوا لیتے ہیں. اس طرح کا عمل کیا صحیح ہے، یا اگر صحیح نہیں ہے تو اس سے کہیں نمازیں تو متاثر نہیں ہوتی؟ ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی؟
اس سے اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ داڑھی کے بارے میں پیارے نبی کے قول و عمل سے جو ہے فضیلت ثابت ہوتی ہے تو اس پر عمل کر کے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور جنہوں نے داڑھی کا آغاز کیا ہے تو ماشاءاللہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے نماز جو ہے اپنی جگہ صحیح ہوگی، کیونکہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز کے ارکان، فرائض، واجبات ان کی پابندی کرتا ہے، جیسا کہ ابن باز ابن عثیمین علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو نماز کے ارکان وہ مکمل کر رہا ہے، نماز اپنی جگہ وہ صحیح ہوگی، لیکن جو داڑھی کی فضیلت جو ہوتی ہے اس کے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا، لیکن نماز اس کی صحیح ہوگی. اسی کے بعد چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھا کر اجر کمائیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. شفیق الاسلام صاحب نفاق کے حوالے سے پوچھنا چاہتے. پہلا سوال ان کا یہی کہ منافقوں کی یا نفاق کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ منافقوں کے بارے میں کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی منافق ہے. جس سے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک نفاق یا منافقین کے سلسلے میں جو بات علماء نے پیش کی ہے، جیسے عقیدے کی کتابیں جیسے عقیدہ طحاویہ وغیرہ اور ابن تیمیہ کی جو کتابیں ہیں، تو ان میں جو ہے نفاق کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں. ایک تو ہے نفاق فی العقیدہ، دوسرا جو ہے نفاق فی العمل. جو نفاق فی العقیدہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پیارے نبی کے دور میں تھے اور اس وقت جو ہے کئی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور کئی ایسے تھے جن کے بارے میں واضح نہیں کیا گیا. تو پیارے نبی دنیا سے جانے کے بعد ہم لوگ کسی کے اوپر اس طرح کا جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ نفاق فی العقیدہ میں مبتلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں کفر ہو اور زبان پہ وہ کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے، اسے جو ہے منافق فی العقیدہ یعنی ایمان کے سلسلے میں ایمان ہوتا ہی نہیں، بلکہ صرف زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں جو چھپایا ہوا تھا اس کا علم باہر ظاہری طور پر کسی کو نہیں ہوتا. یہ تو سے بھائی یہ نفاق فی العقیدہ ہوتا ہے. نفاق فی العمل جس کے بارے میں کچھ اخلاقی کمزوریوں کو نفاق فی العمل کے طور پہ شمار کیا گیا کہ ایک آدمی مسلمان ہے اور ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اخلاقی کمزوریاں ان کے پاس نہ ہو. مثال کے طور پر اگر وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اگر امانت رکھی گئی ہے اس میں خیانت نہ کرے، اور اگر جب کسی سے جھگڑا ہو تو پھر جو ہے گالی نہ دے، بد زبانی نہ کرے، اور کسی سے وعدہ کرے وعدہ خلافی نہ کرے. اس طرح کی جو ہے جو 4 جو صفتیں بتائی گئی ہیں تو ان کی پابندی کی جائے، ان کی خلاف ورزی یہ جو فضیلت بتائی گئی ہے حسن اخلاق کی ان کی پابندی کرے. تو اب یہاں پر صاحب موصوف کے ذہن میں جو سوچ رہا ہوں کچھ اور ہی چیز لگ رہی ہے. منافقین سے مراد شاید موصوف یہ سوچ رہے ہوں کہ سامنے تو اچھی طرح اچھے اخلاق سے ملتے ہیں لیکن پیچھے جو ہے شاید باس کے پاس، ڈائریکٹر کے پاس، مدیر کے پاس جا کر جو شکایتیں کرتے ہیں، دوستوں کے پاس جا کر جو ہے بدنام کرتے ہیں. تو شاید یعنی دو رخی جو طریقہ ہوتا ہے تو وہ اپنانے والے شاید موصوف یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے. تو ایسے لوگوں سے جو ہے آپ خود جب کہہ رہے ہیں کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو آپ کے خلاف اس طرح باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے اندازہ لگائیں کہ کون آپ کے لیے مخلص ہے اور کون آپ کے لیے مخلص نہیں ہے. ایسی نشانیاں ایسے تو نہیں ہوتا کہ بھی اس کے پیشانی پر چہرے پہ کچھ لکھی ہوں گی پھر یا پھر یعنی اس کے دل سے آواز باہر آتی رہے گی کہ آپ بھائی اس سے بچ کے رہو یا ایسا ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ اس کے برتاؤ سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور احتیاط سے جو ہے برتاؤ کریں. تو دوسرا جو سوال سے بھائی کہ کس طرح بچا جائے تو آپ نے ایک اہم جو ہے رخ کی طرف جو ہے سوال کو موڑا کہ نفاق سے اپنے آپ کو ہم بچائیں. اور پیارے نبی خود دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق کہ یا اللہ تو مجھے نفاق منافق سے بچا لے، شقاق یعنی اللہ و رسول کی خلاف ورزی سے تو مجھے بچا لے. تو یہ طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن منافقین سے بچنا سبھی کیا مطلب یعنی دنیا میں انسان جی یہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں آپ. یعنی اب انسانوں کا جو لین دین صاحب ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہے، اللہ کی بات کرنے والے ان کے ساتھ بھی برتاؤ ہوتا ہے، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی انسان کا برتاؤ ہوتا ہے. تو لین دین دنیا میں لگا ہوا ہے. تو اس طرح جو ہے ہم مکمل طور پہ یہ کہیں کہ بھی ہر ایک سے بچ کے رہیں گے نہیں، بالکل کٹ کے رہیں گے تو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہوتے صاحب بھائی نے جو اہم بات بتائی کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے تو پھر جو ہے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں منافقین کے شر سے بچائے. یہی دعا ہو سکتی ہے. اور مزید جو ہے صاحب بھائی چونکہ یہ سماجی معاملہ صاحب بھائی اس میں کچھ مزید معلومات آپ پیش کریں گے تو کچھ اچھا رہے گا. مولانا میرے ذہن میں تو اس پہلو سے یہ خیال آ رہا تھا مجھے، مولانا اب نام بھول گیا، ان کے ایک تقریر یاد آئی، انہوں نے بہت اچھا جملہ استعمال کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نفاق سے بچنا چاہتے ہو تو انفاق کرو. اور انفاق ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے
خالص نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، وہ چاہے جہاد میں دیں، چاہے کسی غریب کی مدد کریں، چاہے کسی مدرسے میں دیں، اور بطور خاص مدرسے سے زیادہ اہم تو وہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو روزگار ملتا ہے. آج کل کے دور میں مسلمانوں کے لیے وہ زیادہ اہم ہے، نہ یہ کہ ایسے تعلیمی اداروں میں رقم خرچ کی جائے کہ جہاں سے نکلنے فارغ ہونے کے بعد لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں یا مسجدیں ڈھونڈتے ہیں، اور مسجدیں اتنی زیادہ ہیں نہیں کہ سب کو وہاں جاب مل جائے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نفاق سے بچا جا سکتا ہے. لیکن نفاق کے معاملے میں اس کی جو علامتیں ہیں نا، ایک تو حدیث میں آئی نا کہ ایک حدیث میں 3 آ گئی، ایک حدیث میں 4 آ گئی، وہ آپ نے مولانا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے بیان فرما دی. لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو ہر وقت یہ خیال اپنے ذہن میں لاتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری میں یہ عمل چل رہی، کیونکہ ریاکاری بھی یہ نفاق کی علامت ہے. کسی کو دکھانے کے لیے کام کرنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے، کیونکہ وہ اجر نہیں چاہتا نا، وہ بس اتنا ہی چاہتا کہ میں چاہتا ہوگا کہ اجر بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ یہ دنیا میں میرا نام بھی ہو جائے. تو وہ پھر جہاں دنیا کوئی چیز بھی اور ساتھ میں شامل ہوگی تو وہ پھر نفاق کی طرف چلا جائے گا، وہ اس کے اجر ضائع ہو جائے گا. تو یہ بھی نفاق میں شامل ہے. اور نفاق کے بارے میں ایک اور جملہ جو حقیقت نفاق ایک کتاب ہے اس میں پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ نفاق ایک ایسی چیز ہے کہ دل میں داخل ہوتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے آپ کے دل میں گھر کر لیا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس سے چوکنا رہنے کے لیے ہمیشہ ہی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچایا جا سکے. اور جس طرح بلی دبے پاؤں آ جاتی ہے اور وہ کبھی اس کی آواز ہی نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا، نہ اس نے آ کے میاؤں کیا نہ کچھ بھی کیا، اور وہ گھر میں داخل ہو گئی اور گڑبڑ جو بھی ہو گئی. لیکن نفاق سے بچنے کا اہتمام، اس کا خیال، اس کی طرف توجہ، یہ مسلسل آتے، اس کو تازہ رکھنا چاہیے، اس سے نظر انداز نہیں کرنا. اثر کی جماعت کرائی، اس کے بعد انہوں نے نماز شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ اثر کے بعد نہیں نماز پڑھی جاتی ہے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ اثر کے بعد مغرب تک کوئی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ قضائے عمری کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے یا کوئی اور قضا؟ جی صاحب بھائی، جہاں تک نماز عصر کے بعد کوئی نماز پڑھی جائے، اس کے بارے میں پیارے نبی نے جو بات بتائی، عمر بن عبسہ سے جو روایت صحیح مسلم میں مروی ہے کہ تم عصر کی نماز کے بعد جو ہے عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز سے باز رہو جہاں تک کہ جو ہے سورج غروب نہ ہو جائے. تعلیم تو ہمیں دی گئی، لیکن جیسا کہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو سجدے جو تلاوت کے جو سجدے ہوتے ہیں وہ سجدے وغیرہ کیے جا سکتے ہیں. اور اگر اسی طرح کوئی قضا نماز ہو چکی ہے، کوئی نماز جو ہے قضا رہ گئی مثال کے طور پہ، اور مثال کے طور پہ عصر کی نماز کسی بندے نے پڑھ لی، یعنی ظہر کی نماز چھوڑ کے عصر میں پڑھ لی، اس کے بعد پھر جو ہے عصر کی نماز کی قضا باقی، اس طرح کوئی نماز جو ہے قریب ترین نماز جو باقی ہے اس کی قضا وغیرہ اگر کرنا چاہے تو اس بات کی اجازت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ کرے تاکہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ صاحب جو ہے پیارے نبی کے حدیث کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں. اب تیسری بات یہاں پہ ہے بھائی کہ جو قضاء عمری کا نام لے کر اس طرح کی کوئی نماز پڑھنا عصر کی نماز کے بعد، وہ ایسی تعلیم ہمارے سامنے نہیں ملتی ہے. جو قدیم جو فوت شدہ نمازیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نہیں، اندازہ لگا کر کے چونکہ عمری کے بارے میں چونکہ نہیں ہوتی ہے، تو علماء نے کہا کہ قضاء عمری کو کریں، اور دوسرے نمبر پر جو ہے فرائض کی پابندی ٹھیک طریقے سے کریں. تیسری بات اس کے کثرت سے سنت و نفل نمازوں کی پابندی کریں. یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں، سنت و نفل کا مطلب کوئی یعنی بوجھل چیز نہیں ہے جسے روزانہ ہم لوگ جو 10 یا 12 تحت وضو ہے، المسجد ہے، اور رمضان میں جو ہے تراویح کی نماز، اس طرح یہی جو ہے نفل نمازیں ہوتی ہیں، ان کی پابندی خاص طور سے کرے تو جو قدیم فوت شدہ نمازیں ہیں ان کا کفارہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے. ورنہ اس طرح قضاء عمری کے نام سے عصر کی نماز کے بعد اور مزید پھر عصر کی نماز کی پابندی دوبارہ کرنا، یہ جو ہے پیارے نبی کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا. جزاک اللہ خیراً. دوسرا سوال انجو صاحب کا کہ صاحب بزرگ ہیں، بڑی عمر کو پہنچ گئے، اس لیے بزرگ کہہ رہے، اس معنی میں بزرگ ہے،
ان کے دل میں خیال سما گیا ہے کہ ان کی زمین ان کے بیٹے نے یا ان کی جو بھی ملکیت ہے کوئی بیٹے نے بیچ دی ہے. اب وہ مسلسل یہی بات دہرائے جاتے ہیں. بیٹے نے کہا کہ نہیں بیچی, لیکن بیٹا اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں بابا جی غصے میں آ کے کسی دن کوئی بددعا دے دیں اور میں یعنی اس بددعا کا شکار ہو جاؤں. میں کیا کروں؟ اس صاحب اس کے بارے میں بے شک اس بات کا امکان ہے, اور عام طور سے ایک محاورہ ہے صاحب بھائی کہ ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے, لیکن جو وہم کی بیماری یا شک کی بیماری جو ہوتی ہے اس کا علاج نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے جو ہے جو فرزند ہیں یا بلکہ جنہوں نے جو غلط فہمی جو ہے والد کے دل میں ڈالی ہے, تو پھر آپ غور کیجئے کہ کس وجہ سے جو غلط فہمی آئی اس غلط فہمی کو دور کریں. اور ایک اور طریقہ یہ بھی صاحب ہے کہ آج کل لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کر فارم ہاؤس میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں کی جو فطری ہوا جو ہوتی ہے صاف ستھری ہوا, تو پھر وہاں پہ جو صحت اچھی رہتی ہے. تو والد صاحب کو تو بے شک معلوم ہی ہوگا کہ ڈاکومنٹس کے علاوہ اس جو زمین ہے, جائیداد ہے, جو بھی ہے پراپرٹی, تو اس کے بارے میں بھی ان کو علم ہوگا. وہاں پہ لے جا کے ان کو گھمائیں بٹھائیں اور ان کو بھی وہاں پہ کچھ کھانا پینا وغیرہ پیش کیجیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ میری اپنی زمین ہے اور یہاں پہ میں آزادی سے آ جا سکتا ہوں, کھا پی سکتا ہوں, آرام کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ وہی زمین ہے جو میری ملکیت میں تھی, جو ابھی بھی میری ملکیت میں. اس طرح جو ہے ان کو آپ اپنی زبان سے بھی اور اپنے برتاؤ سے بھی مطمئن کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے بھی والد صاحب کی صحت کے لیے اور ان کے دل میں آپ کے بارے میں غلط فہمی نہ آنے کے لیے, اور آ چکی ہے تو غلط فہمی دور ہونے کے لیے آپ دعا کرتے رہیں جسے بھائی. اور اس طرح یعنی ایک تو صاحب یہ تو فرزند ہے جو والد کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں, جو والد جیسے لوگ آج بھی ہیں تو وہ بھی اپنے بیٹوں کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, گھر والوں کے بارے میں غلط فہمی نہ رکھیں, اور اپنی زبان سے پیارے نبی جو فرماتے ہیں کہ کوئی بے شخص اپنے گھر والوں پہ بد دعا نہ کریں, اپنے آپ پر, اپنے گھر والوں پر, اپنی اولاد پر بد دعا نہ کریں. تو اس بات کی پابندی کریں. اب دیکھیے فرزند صاحب جو ہے بیچارے والد کی خدمت کرتے ہیں لیکن پریشان ہے کہ غلط فہمی کی وجہ سے والد جو ہے بد دعا نہ کر دیں, اور بد دعا کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے کہ یعنی کیا کہہ کے بد دعا کریں گے کہ میرے بیٹے نے اس طرح کیا تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا, یعنی کیا کہہ کے بد دعا کریں گے, نعوذ باللہ. اسی لیے اب ہمیشہ اپنی اولاد کے بارے میں بھلی دعا کریں اور ان کے لیے اچھی تمناؤں کا اظہار کریں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرا. مولانا والد کی بد دعا کے حوالے سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے دو پوائنٹ آئے ہیں. جو ان کا مسئلہ ہے اس میں تو یہ ہے کہ چونکہ والد صاحب بزرگ ہو گئے ہیں, بڑی عمر کو ہو گئے ہیں, اور وہ ان کے دل میں ایک خیال, جس طرح عربی میں کہتے ہیں نا وہ بیماری آتی ہے, خرف کی بیماری جو لاحق ہو جاتی ہے بڑی عمر میں, کچھ اس طرح کی بیماری یہ لگتی ہے جس کا علاج ذرا مشکل ہوتا ہے. ایسے لوگ اگر شکار ہو گئے ہیں تو, اور بیٹے کو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے کہ بابا جی کی زبان سے اگر میرے لیے کوئی بد دعا نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کر لے گا اور مجھے نقصان پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بیچارے بابا جی ہیں, معذور ہیں, بیٹے نے کوئی ایسا کام کیا نہیں ہے کہ جو اس کو یہ بد دعا دی جائے. ایسے میں اگر بابا جی کی زبانی اگر کوئی بد دعا نکلے گی بھی نا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ اس بارے میں اللہ پر یقین رکھیے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اندھا ہے اور اس کو نظر نہیں آتا ہے کہ کون کس دعا کس کے لیے کیوں یہ دعا مانگی جا رہی ہے. وہ مجبوری اس بے خیالی میں اس کی زبان سے اگر بابا جی کی زبان سے نکل رہی ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کبھی ایسی دعا قبول نہیں کرے گا. لیکن والد صاحب نے اگر کسی بیٹے کے اولاد کے حوالے سے اور اولاد کی غلط کاموں کے حوالے سے, غلط طریقوں کی بنا پر غصے میں آ کر اگر کبھی والد کی زبانی کوئی بری دعا نکلتی ہے کہ اس بیٹے نے تو تباہ کر دیا, برباد کر دیا, اسی کوئی بھی بد دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں وہ دعا قبول کر لیتا ہے. اور اس سے اللہ کے رسول نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ والد صاحب کی اس طرح کی, والد صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صبر کر لے, بد دعا نہ دے کہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے گا. لیکن وہ صورت میں کہ بیٹا واقعی حرکتیں ایسی کر رہا ہو, جس طرح کہ ایک دفعہ شاید ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ آج سے اتنے سال پہلے جو یا اللہ میں نے دعا مانگی تھی تو میری اب یہ دعا ہے کہ تو اس دعا کو واپس لے لے. کہ بیٹے کی دعا مانگی تھی اور بیٹا ایسا نکلا کہ اس نے پورے گھر کا سامان بیچ دیا, غلط کاموں میں پڑ گیا. اب بیٹیاں ہیں, ان کے اخراجات ہیں, گھر کے اخراجات ہیں, کسی قابل نہیں چھوڑا. اب ایسا بیٹا جو ہے اس کے لیے والد کی زبان پر کبھی کوئی بد دعا آ سکتی ہے.
बेटे को इस तरह के कामों से बचना चाहिए, लेकिन वालिद को भी जितनी हो सके वो एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन जो पहला मामला जो इनका मामला है कि बुजुर्गी की बिना पर, बड़ी उम्र की बिना पर वो एक ख्याल उनके दिल में आया हुआ है और वो उसमें कहीं वो बदुआ अगर होगी तो उसका असर नहीं होगा, अल्लाह ताला से उस दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा, उस बदुआ को। जिससे आपने जो फरमाया खरफ है उसको तखरीफ और खरफ दोनों अल्फाज कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगला सवाल लेते हैं। शाहिद साहब पूछ रहे हैं कि बड़े भाई हैं और वो उनकी फैमिली इनकी फैमिली एक तो लड़ाई रहती है, खुद बड़े भाई जो है वो जॉबलेस हो गए हैं अपनी किसी गलत हरकतों की वजह पर। अब ये उनकी मदद करते हैं, जो मदद करते हैं तो मदद ले लेते हैं, बाद में फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे में क्या करें? इससे भाई बेशक ये बात अपनी जगह है कि आप जो है जो भी भाई हैं मौसूफ के भाई, तो बेशक आप उनकी मदद करें और उनसे कोई मुआवजा लेने की उम्मीद न रखें। मदद जब कर रहे हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला के दरबार से जो है अजर सवाब खैर व बरकत, और ये सिर्फ खैर व बरकत आपकी हद तक नहीं बल्कि आपकी औलाद और औलाद के औलाद तक भी जो है ये उनको भी जो इंशाअल्लाह ये फ़ायदा पहुंचाने वाली हो सकती है। इसीलिए आप इस अच्छे इरादे से जो है अजर सवाब के इरादे से अल्लाह को राज़ी करने के लिए उनकी मदद करें। वैसे ये तो भाई हैं, ज़्यादा हक़ रखते हैं, वरना भाई के अलावा कोई भी मुसलमान इस तरह परेशान होता आप अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद करते। अब चूंकि भाई हैं तो आप कुछ ज़्यादा ही उनकी मदद करते होंगे, तो ये जो है आपके हुस्न अखलाक की जो है अलामत है। अब दूसरी तरफ जो है आप ये उम्मीद बेशक रखेंगे कि चूंकि मैं भलाई कर रहा हूं तो भाई भी मेरे साथ जो है भलाई करे ना करे मगर जो है ईजा न पहुंचाए और अजियत न पहुंचाए, तो ये जो है अच्छा जो है अच्छी तवक्को आपकी तरफ से आपके दिल में हो सकती है। अगर इसी तरह आपके भाई बर्ताव करते हैं तो फिर अच्छी बात, अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है दो फायदे होंगे। एक तो आप उनके साथ भलाई करते हैं, इसका भी सवाब आपको मिलेगा, और फिर आप जो है सब्र कर रहे हैं इस पर भी इंशाल्लाह आपको अजर मिलेगा। लेकिन जो दूसरा रुख है भाई, उनके जो भाई इस तरह जो एहसान इनसे ले रहे हैं और फिर एहसान फरामोशी करके जो है वो फिर इनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, तो फिर उनको नौज़बिल्लाह इस पर गुनाह होने का अंदेशा रहता है। इसीलिए अपने आप को ऐसे गुनाहों से, ऐसी बदअखलाक़ी से अपने आप को बचाएं, बल्कि दुआ करें जो हमारे साथ एहसान कर रहे हैं या किया है तो उनके हक़ में खैर व भलाई, उनकी फैमिली के लिए खैर व भलाई की दुआ करें। और उनकी वाइफ अगर इनकी वाइफ से अगर झगड़ा भी करती है तो उसको मना करें कि अगर एहसान न करे तब भी जो है झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं। जब एहसान ख़ास तौर पर कर रहे हैं तो उनके हक़ में भली दुआ करने के बजाय झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं रहती। एक बात होगी सैब, उसके अलावा झगड़े के असबाब यानी एहसान मदद ताउन अलग बात है, लेकिन कोई और वजह हो सकती है क्या, उसकी भी आप सोचिए कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो नाराज रहते हैं, तो उस नाराजगी को आप दूर करने की कोशिश करें। तो साहब भाई ये दो तीन बातें थी, मजीद आप जो है तफसीलात इसमें जो है पेश करें तो शायद बेहतर रहेगा। मौलाना मैं तो आपकी जवाब से इतना मुझे बहुत अच्छी लगी ये बतौर खास ये बात कि भाई की मदद करते रहें और उस मदद के नतीजे में उनसे तवक्को ना रखें कि वो आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, क्योंकि आपकी नेकी अल्लाह के लिए है, वो करते रहिए। और भाईजान उसके जवाब में क्या करते हैं, उसको इस मामले से बिल्कुल अलग कर दे। जब आप दीनी तौर पे इसको अलग रखेंगे ना, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आपके इत्मीनान होगा। बल्कि जब आपसे वो लड़ रहे होंगे ना तो भी आप अंदर से खुश हो रहे होंगे कि मेरे अजर में इजाफा हो रहा है, मेरी नेकियों में इजाफा हो रहा है। जरा याद कर ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक साहब गालियां दे रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे ना, किस बिना पर कि एक फरिश्ता जवाब दे रहा था। फैमिली आती है, लड़ती है, गुस्सा आता है, बिल्कुल ये हम नहीं कि हम कहेंगे आप गुस्सा ना करें, लेकिन उस दर्जे तक अपने आप को पहुंचाने की कोशिश कर लें कि जिसमें आके आप अल्लाह ताला के हर उस मौके पे गुस्से, जबकि गुस्सा आ रहा हो तो ये बात ध्यान में रखें कि मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा तो मुझे अल्लाह ताला के यहाँ अजर मिलेगा, और वो अजर इतना ज्यादा होगा, अपने आप को उस अजर में गुम कर दें, आपको ये तकलीफ महसूस नहीं होगी। भाई के लिए जो आप माली मदद कर सकते हैं वो कर लीजिए, अगर उनके लिए कोई जॉब की कोई सूरत हो सकती है वो कर लीजिए, और अगर कोई किताब, कोई तहरीर, कोई दुआ, कोई हदीस आपको ऐसी मिल जाती कि जिसमें वो भाई पढ़ के वो अपने रवैये में तब्दीली लाएं, तो ये भी आपके लिए और उनके लिए बाइस अजर होगा और अच्छा तरीका होगा इंशाअल्लाह ताला। जी सर भाई, आपने जो बात पेश की, यहाँ एक छोटी सी बात याद आती है मुझे बार बार कि लोग किसी के साथ भलाई करते हैं
اس کے بعد امید رکھتے ہیں کہ سامنے والے ہماری اس بھلائی کی قدر کریں. تو اسے بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے جو بلند اخلاق ہے ان سے جو کئی سبق لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایسی نعمتیں ان کو دی, لیکن ولا تکون اول کافر بہ, اس دنیا میں سب سے اولین کافر جو کفر کا سبب ہے آج جڑ, وہی بنی اسرائیل ہیں, جن کے پاس ایسی نعمتیں ملی جو کسی اور کو نہیں ملی. اور آج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی روزی, نعمتیں, کھانا, پانی, گیس, پیٹرول, سب ان سے مالا مال ہوتے ہیں, اللہ کو ماننے والے بھی نہیں ماننے والے. تو لوگ یہ نہ سوچے کہ ہم نے چونکہ ان کے ساتھ بھلائی کی ہے لوگ ہماری قدر کریں گے. جب اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں لوگ تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, بالکل یعنی مٹی کے ذرے کے برابر ہم لوگ ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نیکی کرتے جائیں اور بھلائی کی امید صرف اللہ تعالیٰ کے دربار سے رکھیں. بس یہ تھوڑی سی گزارش تھی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. اور آخری کال آج کی سید قادری صاحب کا سوال کہ کورونا کے دنوں میں مسجدیں بند تھیں تو اس لیے گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے, اب گھر میں نماز فیملی کے ساتھ جماعت کراتے اب عادت ایسی ہو گئی کہ یہ چاہتا ہے بس گھر میں ہی پڑھ لیں اور مسجد نہ جائیں, کیا اس طرح گناہ تو نہیں ہوگا؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں. بے شک جب اللہ کے فضل و کرم سے مساجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کی سہولت تھی تب بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہونا چاہیے, اور جب مجبوری تھی گھر میں اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی وہ تب بھی جو اجر ثواب کی انشاءاللہ امید رکھیں گے. لیکن جب دوبارہ مساجد میں اجازت مل چکی ہے تو جا کر مساجد میں نماز پڑھیں, یعنی مرد حضرات کے لیے. اگر خواتین کے لیے سہولت ہے ٹھیک ہے, اگر سہولت نہیں ہے تو خواتین جو ہے مسجد میں نہ جائے بلکہ گھر پر نماز پڑھیں. اب یہاں پر صاحب بھائی وہ فضیلت ہم بتائیں گے جو احادیث میں ہمیں ملتی ہے کہ مسجد میں جا کر بلکہ باجماعت جو نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے تنہا پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ہوتا ہے. تو مسجد میں باجماعت پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. لیکن کبھی مجبوری پیش آ گئی, ڈیوٹی کا معاملہ تھا, سو گئے, گاڑی میں تھے, پارکنگ نہیں ملی, بیمار تھے, دواخانہ چلے گئے, مجبوری کی حالت میں کبھی تاخیر ہو گئی, آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح جماعت چھوڑے لیکن بغیر اختیار کی اس طرح ہو گیا ہو, تو آپ بالکل گھر پہ جو ہے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. گھر پہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اپنی فیملی کو لے کے نماز پڑھیں تو اس پر آپ کو زیادہ ثواب, تنہا پڑھنے کے مقابلے میں اس پر زیادہ ثواب ملے گا. جیسا کہ ابو داؤد کے اندر ابی بن کعب سے مروی ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تنہا پڑھنے والے سے بھی 2 افراد کی نماز زیادہ فضیلت والی ہوگی, 2 سے بھی زیادہ 3 افراد کی نماز زیادہ ثواب والی ہوگی. جتنی زیادہ تعداد ہوگی ثواب زیادہ ملے گا. تو اس فضیلت کا خیال کرتے ہوئے گھر پہ آپ باجماعت نماز پڑھائیں, یہ اچھا ہے. لیکن آپ مسجد کو چھوڑ کر جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالیں, کوشش کریں کہ مسجد میں پہنچ جائیں. مجبوری کی حالت میں گھر پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور یہ پہلو بھی ضرور اللہ کے رسول کی یہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے نماز فجر کے موقع پر ایک کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی دن کسی اور کو امامت کی جگہ پہ ذمہ داری سونپ کے اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے وقت نماز کے وقت اپنے گھروں میں ہیں اور نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے ہیں. اس حدیث کو بھی یاد رکھیے گا تو پھر انشاءاللہ توازن آ جائے گا. گھر میں نماز پڑھنا, نوافل پڑھنا بہت اچھی بات ہے, وہ نوافل گھر میں ہی پڑھے جانے چاہیے, اس پہ زیادہ اجر ملتا ہے. لیکن فرض نماز میں اگر کبھی اتفاقاً کوئی نماز پڑھ رہے ہو آپ گھر میں تو ٹھیک ہے, اسے جماعت کرا لینا, فیملی کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے. لیکن مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر گھر میں الگ سے بیوی بچوں کے ساتھ جماعت کرا لینا, اس کو ترجیح نہیں دی جانی چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. جی صاحب بھائی. اور پروگرام کے آخری حصے میں سامعین, جس طرح گزشتہ حلقے میں ہم نے ایک چھوٹی سی گزارش کی تھی کہ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے اور ہمیں یہ دعا مسلسل مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں رمضان کے فیوز و برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس وقت جو جنگ چل رہی ہے, جنگ کے حوالے سے بہت ساری خبریں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی. ان جنگوں کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل صاف اور واضح رہنا چاہیے کہ ظلم کوئی بھی کرے اور کس پر بھی کرے, وہ ہم ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. مظلوم کا ساتھ دیں گے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے, اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور آج کل کون کس پہ ظلم کر رہا ہے, ہر ایک معاملے میں الگ الگ اللہ تعالیٰ سے حساب لینا ہی ہے اس نے, اور ہماری ہمدردیاں ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہنی چاہیے. اس بات کو ہم اپنے دوسرے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھیں گے بلکہ اس بات کو رکھیں گے اسی میں ہمیں اللہ کے رسول نے یہی ہدایت کی ہے, ہمیں اس پر
کاربند رہنا چاہیے. اگلی ملاقات تک کے لیے مولانا عبدالباسط العمری، شکیب احمد اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.